انہوں نے عرض کیا اے میری رب میں اس امر سے آپ کے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ سے ایسے امر کی درخواست کروں جس کی مجھ کو خبر نہ ہو، اور اگر آپ میری مغفرت نہ فرمائیں گے اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں گے تو میں بالکل ہی تباہ ہو جاؤں گا۔ کہا گیا کہ اے نوح علیہ السلام اترو، ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوں گی۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے زمین پر پیر رکھ دی اور ان سے ابھی دنیا آباد ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کے زمانے تک کے جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے تھے سبھی غرق ہو گئے، اور جو نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار تھے بس ان سے یہ دنیا پھیلی۔ اب بھی کافر و مشرک شرک کرنے والے نہیں ہیں کیا؟ دیکھو، اور ان جماعتوں پر جو کہ تمہارے رب کے تمہارے ساتھ ہے، اور بہت سے ایسی جماعتیں بھی ہوگی کہ ان کو ہم ٹھنڈے روزے عائش دیں گے، پھر ان پر ہماری طرف سے سزا سخت ہوا کا ہوگا۔ آئندہ آنے والی باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ ابھی تو تھوڑے لوگ زمین پر قدم رکھ رہے اس کشتی سے، تو آگے آنے والی بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوں گی، اور اترو ان جماعتوں پر جو کہ تمہارے ساتھ ہے، اور بہت سے ایسی جماعتیں بھی ہوگی کہ ان کو ہم چندے روز عائش دیں گے، پھر ان پر ہماری طرف سے سزا سخت واقع ہوگی۔ ایک حصہ منجبل اخبار غیب کے ہے۔ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے، اخبار غیب سے یہ باتیں اللہ تعالیٰ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں، جس کو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ اس کے قبل نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کے قوم۔ سو صبر کیجئے، صبر کیجئے، یقیناً نیک انجام متقین کے لیے ہے۔ نیک انجام آخری کس کا ملے گا؟ متقی پرہیزگاروں کو ملے گا۔ ہم نے عاد کے طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا گئی میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارے معبود ہونے کے قابل نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہود علیہ السلام نے عاد کو بولے تو تم بت پرستی کے اعتبار میں متقرب ہو۔ اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ نہیں مانگتا، میرے معاوضہ تو صرف اس اللہ کا ذمہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون۔ اس طریقے سے ہود علیہ السلام نے عاد کو اور ان کے قوم کو سمجھایا، اور اے میری قوم تو اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا غفور رحیم ہے۔ ابھی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ دروازہ بند ہونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگو اور ایمان لا کر ایک اللہ کو راضی کر لو، پھر اس کے طرف متوجہ رہو، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا۔ اگر تم توبہ کرو گے، توبہ کے بدولت اللہ تعالیٰ ایک تو تمہارے گناہ معاف کر دے گا، دوسرا تم پر خوب بارش برسائے گا، اور تم کو اور قوت دے گا اور طاقت دے گا، تیسرا، اور تمہارا قوت میں ترقی دے گا، چوتھا، اور مجرم رہ کر اعراض مت کرو، مجرم رہ کر اللہ کے حکام سے الٹے مت پھیرو۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے ہود علیہ السلام آپ نے ہمارے سامنے کوئی دلیل تو پیش نہیں کی، اور ہم آپ کے کہنے سے تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرو، تم پیغمبر ہے بول کے۔ دیکھو اس طریقے سے وہ تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے نہیں، تم اگر اس دعوے پر سچے ہو تو تم کچھ دلیل پیش کرو، ہم کسی طرح آپ کے یقین کرنے والے نہیں، اگر جب تک تم دلیل نہیں پیش کرو گے آپ کے تو ہم یقین نہیں کریں گے۔ ہمارا قول تو یہ ہے کہ ہمارا معبودوں میں سے کسی نے آپ کو کسی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اعلان اللہ کو گواہ کرتا ہوں، اور تم بھی سن لو اور گواہ رہو کہ میں ان چیزوں
باتوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کے سوا شریک قرار دیتے ہو. یہ گواہ ہے ان کے بیچ میں ہے، میرے بیچ میں اللہ گواہ ہے. تو تم سب مل کر میرے ساتھ دھو گھات کر لو، پھر مجھ کو ذرا مہلت نہ دو. اس طریقے سے ہود علیہ السلام نے انہوں سے فرمایا.